بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اس آیت کریمہ میں قصص قرآنی کا موضوع ہم نے شروع کیا۔ محکم اور متشابہ کے قصص قرآنی میں وارد ہونے سے پہلے چند مقدمات ہم نے ملاحظہ کیے، جن میں سے ہم محکم اور متشابہ پہ پہنچے اور المیزان سے محکم اور متشابہ کا معنی ہم جان چکے ہیں۔ یہ معنی اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہم ڈائریکٹ اس موضوع کے اوپر داخل ہو جائیں جو قرآن کی آیات اور قصص ہیں، اور بعض قصص کے اوپر اب اقوال ہیں، تو ابھی بھی ایک آپ کسی بھی برادر سے بحث کر کے دیکھیں یا بات چیت کر کے دیکھیں، وہ متشابہ میں اپنا ہی ایک معنی لیا ہوا ہوگا اور اس میں وہ پریشان ہو جائے گا اس کو معنی لے کے۔ جب چند سوال کریں گے تو وہ آپ ان سوالوں کو کہے گا یہ تو قرآن کے مخالف ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے کہ اسے محکم اور متشابہ کا معنی معلوم نہیں ہے۔ محکم اور متشابہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں متشابہ سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ ایسا معنی کہ جس میں انسانی ذہن تردد کا شکار ہو جائے کہ یہ مطلب ہے متکلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الفاظ کے ذریعے سے یہ معنی بیان کرنا چاہا ہے یا یہ معنی بیان کرنا چاہے، متردد ہو جائے اور وہ تردد قائم اور مستمر رہے، وہ دور نہ ہو تفکر کر کے، دور نہ ہو۔ اگر دور ہو جائے تو پھر تو متشابہ نہیں ہے، وہ دور نہ ہو، حتیٰ کہ مجبوراً لوٹانا پڑے ہمیں محکمات کی طرف، اور جب محکمات کی طرف لوٹائیں اور پلٹائیں تب وہ ہمارے پاس حل ہونا چاہیے، حل ہو جائے۔ ایسی نوعیت کی جو آیات ہیں وہ کیا کہلائیں گی؟ متشابہ آیات کہلائیں گی۔ اس لیے متشابہ کے معنی کو اچھے طریقے سے ہم لیں۔ مثلاً میں مثال آپ کو ایک اور واقعات کی روح سے دے دیتا ہوں جس کے اوپر مختلف اقوال ہیں۔ جیسے یہ قرآن کریم کی آیت ہے عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے یہ خلقت آدم علیہ السلام سے مربوط ہے، اور خلقت کے بعد انہیں جنت میں رکھا گیا اور وہاں پہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے ذہن میں کئی واقعے ہمارے پاس موجود ہیں، اقوال موجود ہیں۔ اب آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اگر اس کا معنی بالکل روشن ہے تو پھر تو یہ متشابہ نہیں ہے۔ یعنی معصیت کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم کہیں کہ معصیت لفظ تو استعمال ہوا ہے، قرآن میں ید اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لفظ عین استعمال ہوا ہے، قرآن کے اعتبار سے کسی کو شائبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، آدم علیہ السلام کے لیے ثابت کیا ہے، لیکن اس لفظ سے جو ظاہر ہونے والا معنی ہے آیا یہ ظاہری معنی ہی مراد ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے ایک دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں معنی کے معنی لینے میں تردد کا انسان کا ذہن شکار ہو رہا ہے، اس تردد کے شکار ہونے کی صورت میں یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ یہ آیت متشابہ کہلائے گی۔ لہٰذا اس کو ذہن نشین رکھیں کہ متشابہ آیات کا معیار کیا ہے؟ وہ انسانی ذہن کا معنی کے درمیان متردد ہونا ہے، یہ معنی مراد ہے یا مثلا ظاہری معنی نہیں مراد، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ سے ظاہری معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اس سے ظاہری معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ پھر کون سا معنی ہے؟ آخر اللہ نے کلام کیا ہے تو لفظ کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سا معنی بیان کرنا چاہا ہے یا کون سا معنی مراد لیا ہے؟ تو معنی مراد ہمارے پاس متردد ہو گئے۔ ہم جب بھی متردد ہو جائیں گی تو کیا کہلائے گی؟ وہ آیت متشابہ ہے۔ متشابہ کو ہم علاج کے اعتبار سے کیا ہمارے پاس علاج ہے؟ محکمات کی طرف رجوع کریں۔ اگر محکمات کی طرف رجوع کرنے سے ہمارے لیے حل نہ ہو، اتباعاً اس سے نظریہ لے سکتے ہیں ہم یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے حتماً معصیت میں نظریہ لے سکتے ہیں یا توقف کریں گے یہاں پہ؟ یقیناً یہاں سے ہم یہ معنی نہیں لے سکتے، کیونکہ معنی ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہے کیا، تردد کا ہم شکار ہو گئے۔ اس لیے آیت کریمہ کو، اس آیت کریمہ کو علماء نے متشابہ کے ذیل میں
بعض نے قرار دیا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایک مارکۃ الآراء بحث بن گئی، اور بعض جو متعہد علماء ہیں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا اپنے بیان میں کہ یہ آیت متشابہ ہے، لیکن اس کے باوجود طرح طرح سے نقد و تنقید اور اعتراضات بھیجا اعتراضات۔ جب آپ نے آیت کو متشابہ کہہ دیا، اس سے ایک مرحلہ طے ہو گیا، اور وہ یہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو افراد اعتراض کرنے والے ہیں وہ محکم اور متشابہ کی بحث سے واقف نہیں ہیں کہ کسے کہتے ہیں محکم اور کسے کہتے ہیں متشابہ۔ متشابہ کو محکمات کی طرف پلٹایا جائے گا۔ متشابہ تعویل سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں چونکہ آج ہمارا ٹاپک تعویل ہے، اس لیے اس موضوع کو ہم ادھر سے ہی دیکھتے ہیں کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل سے کیا مراد دیا ہے۔ معنی تعویل، معنی تعویل لغتاً تو آپ جانتے ہیں رجوع کے معنی میں آتا ہے، یرجع الیہ الشیء یا ما یؤول الیہ الشیء، کہ جس کی طرف شے جو ہے وہ لوٹائی جائے۔ متشابہ کے معنی علامہ نے جو ذکر کیے ہیں، انہوں نے پہلے 4 اقوال ذکر کیے اور اس کے بعد پھر تفصیلی طور پہ بقیہ اقوال ذکر کیے۔ علامہ نے متعدد اقوال 16 کے قریب اقوال کو الفاظ ذکر کیا ہے، لیکن یہ ایک جگہ پہ کاملاً جمع نہیں ہے۔ بعد کے علماء نے آ کے ان سب اقوال کو ایک ترتیب دی، اور وہ آپ کو مختلف مقالہ جات میں تمام اقوال تعویل کے اعتبار سے مل جائیں گے۔ اکثر اقوال ان میں سے بالکل اصلاً قابل توجہ ہی نہیں ہیں، اتنے واضح طور پر باطل ہیں، لیکن بعض اقوال ہیں کہ جن کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس علماء کی اکثریت اس بات کی ظاہراً قائل نظر آتی ہے کہ تعویل کا جو معنی ہے اس کا بہت تعلق الفاظ اور معنی کی دنیا سے، لیکن علامہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ تعویل کے قائل اس باب سے نہیں ہیں، یعنی وہ الفاظ اور معنی کی دنیا سے قرار نہیں دیتے۔ میں آخر سے اختتام پہ انہوں نے اپنا رائے واضح طور پہ بیان کی ہے، وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس تعویل کا معنی جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے وہ آشکار ہو جائے، پھر ہم ابتدا میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ جاتے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 57 میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اور 9، 7 سے 9 تک کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر میں جلد نمبر 3 صفحہ 57 میں بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا عَرَفْتَ مَا مَرَّ، کہ جو کچھ گزر چکا ہے آپ اس سے پہچان گئے ہیں، علمتا آپ اس سے یہ پہچان گئے ہیں، ان الحق فی تفسیر تعویل، تعویل کی تفسیر میں حق بات یہ ہے، انہ الحقیقت الواقعیت، تعویل کیا ہے، انہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تعویل کی طرف۔ تعویل کیا ہے، حقیقت واقعی ہے۔ واقعی سے کیا مراد ہے، یعنی خارجی ایک حقیقت ہے، التی تستند الیہ البیانات القرآنیہ، کہ وہ حقیقت واقعیہ کہ قرآن کے جتنے بیانات آئے ہیں وہ کس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، قرآن کے تمام بیانات وہ اسی حقیقت واقعی کے اوپر اعتماد کیے ہوئے، یعنی اسی کے دوش پر ہیں۔ من حکم، اگر قرآن میں کوئی حکم آیا ہے، او موضعۃ، یا کوئی موضعہ واعظ و نصیحت آئی ہے، او حکمت، یا کوئی حکمت کا پیغام آیا ہے، حکمت کی بات آئی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اوپر قائم ہیں، وہ حقیقت واقعیہ جو خارج میں موجود ہے۔ وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ لِجَمِيعِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، اور یہ تعویل موجود ہے کس کے لیے، تمام آیات قرآنیہ کے لیے، محکمھا و متشابہھا، فرق نہیں پڑتا کہ آیات محکم ہے یا متشابہ، بالفاظ دیگر۔ اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، آیا تعویل فقط متشابہ کے ساتھ مختص ہے یا محکمات کے ساتھ بھی؟ بس محکمات اور متشابہ دونوں کے ساتھ جاری، دونوں پہ جاری ہوتی ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ پیچھے بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تاکہ یہ بات ہمارے لیے صحیح طرح سے آشکار بھی ہو جائے اور محکم بھی ہو جائے۔ لہذا امام یہاں پہ خود علامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان بھی فرماتے ہیں، راسخون فی العلم کی آیت کی جب تفسیر انہوں نے کی
تو یہ ذکر کیا کہ یہ ہمارے پاس محکمات اور متشابہات اس کا دونوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا، یہ ذکر کرتے ہیں کہ تاویل رجوع سے ہے، صفحہ نمبر 27 میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، اس لیے وہاں پہ اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک معنی تعویل کا ذکر کیا گیا اور تعویل کے معنی کے ذیل میں اس کا رد کیا، اور رد کرتے ہوئے اس کا انہوں نے تذکرہ اس بات کا کیا کہ جو آیات تعویل ہے وہ آیات متشابہات کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق، اور آیات محکمات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، ہر دو کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے۔ اس لیے ذکر کرتے ہیں فتاویل، صفحہ نمبر 28 میں، فتاویل امر خارجی، تعویل کیا ہے؟ ایک امر خارجی ہے، ہوا مرجع ومال لامر خارجی آخر، اور یہ رجوع کرتی ہے یا مائل ہوتی ہے ایک اور امر خارجی کی طرح، اور اس طریقے سے پھر قرآن کریم کی آیات ان کی توصیف بیان کرتی ہیں، اور توصیف بیان کرتے ہوئے پھر یہ ہمارے پاس آیات آتی ہیں جس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ محکمات میں سے بھی اور متشابہات ہر دو سے قرآن کریم کی آیات کا تعلق ہے۔ یہ صفحہ نمبر 31 میں بیان کرتے ہیں ان التأویل، یہ واضح طور پہ ذکر ہے صفحہ نمبر 31 پہ، ان التأویل لا یختص بالآیات المتشابہہ، آیات متشابہات سے فقط تعویل تعلق نہیں رکھتی، بل جمیع القرآن تعویل، بلکہ تمام کے تمام قرآن کے لیے کیا ہے؟ تعویل ہے۔ فللآیۃ المحکمۃ تعویل، آیات محکمہ کے لیے کیا ہے؟ تعویل ہے۔ کما ان للمتشابہ تعویل، جیسا کہ متشابہ کے لیے بھی تعویل ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے نقطہ اگلا ذکر کرتے ہیں، ان التاویل لیس من المفاہیم التي ہی مدالیل للالفاظ، مفاہیم کی دنیا سے تعویل کا تعلق نہیں ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ دال بن جائیں اور ان کے مدالیل کیا بن جائیں؟ معانی، مدالیل یعنی معانی، الفاظ کے معانی تعویل کہلائیں، الفاظ اور معانی کی دنیا سے تعویل کا تعلق نہیں ہے، بل ہوا من الامور الخارجیۃ العینیہ، ہوا یعنی تعویل کیا ہے؟ امور خارجیہ عینیہ ہیں، واتصاف الآیات بکونها ذات تعویل من قبیل الوصف بحال المتعلق، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر الفاظ اور معانی کی دنیا سے تعویل نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں الفاظ کی دنیا میں اس کی تعویل یہ ہے، اس کی تعویل یہ ہے؟ یہ الفاظ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جو خارج میں شے ہے اس شے سے یہ تعلق الفاظ رکھ رہے ہیں اور یہ متعلق کے لیے وصف بیان ہو رہا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں حل کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس بات کو ذکر کر لیں کہ تعویل کی حقیقت علامہ کی نظر میں کیا ہے، اور سید عبداللہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی طرح سے لیا۔ یعنی اگر علامہ کی نظر پوچھی جائے کہ تعویل کیا ہے علامہ کی نظر میں، تو ہم جواب دیں گے کہ کائنات کے اندر جو حقائق ہیں عینی طور پہ، خارجی طور پہ، واقعتاً جو حقائق ہیں، ان حقائق کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ المیزان میں بھی اسی طرح سے ترتیب کو الفاظ معنی کے بیان کی ہے کہ خارج میں حقائق ہوتے ہیں، ان حقائق سے جب انسان دوچار ہوتا ہے تو وہ پھر معنی اخذ کرتا ہے۔ معنی کہاں سے ہمیشہ آتے ہیں؟ اس ترتیب کو ذہن نشین رکھیں، ہمارے لیے لغت کے بہت بڑے مرحلے کو حل کر دیتی ہے کہ کائنات کے اندر کیا ہے؟ حقائق ہیں۔ مثلا سورج کا نکلنا حقیقت ہے، چاند کا نکلنا حقیقت ہے، زمین کی گردش کیا ہے؟ حقیقت ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے پہاڑ وغیرہ ہیں، قرآن نے ذکر کیا کہ تمر مر سحاب، یہ بادلوں کی طرح یہ چل رہے ہیں، حرکت اس کی حقیقت ہے۔ کائنات کے یہ حقائق جب انسان اس سے دوچار ہوتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے غور و فکر کے ذریعے یا حواس کے ذریعے سے، تو کیا حاصل کرتا ہے؟ ان سے معنی حاصل کرتا ہے۔ کیا چیز حاصل کرتا ہے؟ معنی۔ معنی کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ اس ترتیب کے اوپر تھوڑی دقت کریں، یہ ترتیب اگر ذہن نشین ہو آپ صحیح طرح سے غور و فکر کرنے لگ جائیں گے کہ معنی ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ ذہن میں معنی،
خارج سے آتے ہیں. خارج میں جو چیزیں موجود ہیں کیا وہ معنی ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے خارج میں چیز موجود تھی؟ اگر ویسے نہیں آئے تو معنی کاذب ہو جائیں گے، پھر تو ہمیں کبھی سچ کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا. یعنی اگر ہمیں دیوار سفید نظر آ رہی ہے اور حقیقت میں یہ دیوار سفید نہیں ہے تو ہمیں جو بات پتہ لگی ہے کہ یہ سفید ہے یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ یہ اگر باہر سفید نہیں اور ہمیں سفید دکھائی دے رہی ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. یقیناً ایسے مطالب ہونا ضروری ہے کہ جس میں ہمیں عین حقیقت کے مطابق معنی پتہ لگے. یہ بات درست ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، حواس جو ہیں انہیں دھوکہ مل جاتا ہے اپنی ناتوانی اور ضعف کی وجہ سے، نہ کہ حواس خود دھوکہ دیتے ہیں. حواس دھوکہ نہیں دیتے، حواس کو جو چیزیں جیسی معلوم ہوتی ہیں ویسی خبر نفس کو پہنچا دیتے ہیں حواس خمسہ انسان کی. اب وہ حواس خمسہ میں ہے ہی ضعف موجود ہے، کمزوری موجود ہے، تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کاملاً احاطہ نہیں ایک شے کا کر سکتے. مثلا دور سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، اب وہ ٹمٹما تو نہیں رہے، تو ہمیں کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ہماری آنکھ میں ضعف ہے کہ وہ اتنی دور سے نہیں دیکھ سکتی ایک شے کو کامل، لہذا وہ جس طرح کا دیکھے گی ویسے ہی پہنچا دے گی. تو اس میں قصور حواس کا نہیں ہوا، حواس کے ضعف کا ہوا، لیکن معنی اسی طرح حاصل ہوتے ہیں. اب آپ یہاں پہ سائنس نے ادھر ہی مغالطہ کیا اور مغالطہ کر کے ہر وہ چیز جو انسان کو معنی کے طور پہ حاصل ہوتی ہے اس کو کہہ دیا کہ یہ شک ڈال دیا کہ یہ پتہ نہیں حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے. اور آج کے دور میں سوفسطائیت اس طور پہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. مثلا آسمان نیلا ہے شک میں ڈال دیا، اسی طرح سے رنگ سفید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اسے شک میں ڈال دیا. یہ جو ہمیں رنگ برنگی چیزیں نظر آ رہی ہیں حقیقت میں رنگ برنگی ہیں. ہر شے کو جب شک میں مبتلا کر دیا تو یہاں پہ انسان کے لیے پھر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں رہتا. لیکن دین اسلام یہاں پہ آ کے بیان کرتا ہے بلا شک و شبہ انسان دھوکہ چیزوں سے کھا سکتا ہے، لیکن در حقیقت میں انسان حواس کے ذریعے سے اور غور و فکر کے ذریعے سے ہر دو ذرائع سے حقائق کو یقیناً معنی کے اعتبار سے حاصل کرتا ہی کرتا ہے، یقیناً معنی کے اعتبار سے حاصل کرتا ہی کرتا ہے. اس ترتیب کو ذہن نشین رکھیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے یہ یاد رکھیں معاشرے میں مثلا یہ کہا جاتا ہے معاشرے کا دین چونکہ انسان نے گہرائی سے پڑھا ہوتا ہے اور جب وہ اصل دین پڑھتا ہے تو ٹکراؤ ہوتا ہے، اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرتی دین کو حق قرار دے دیتا ہے. وہ غور و فکر والے دین کو چونکہ اس کے لیے اجنبی ہے وہ دین، اس لیے اسے دین کو وہ اجنبی ہونے کی وجہ سے رد کر دیتا ہے. کیونکہ غور و فکر کا ایک انداز ہے، غور و فکر کا ایک اسلوب ہے. ایک بندے نے ساری عمر کبھی دین کے اوپر غور و فکر صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں ہے، اس نے ٹوٹا جزوی طور پہ کیا ہے. مثلا اس نے بدن کی مثال لے لیں، ناخن کے اوپر غور و فکر کیا، ہاتھ پہ غور و فکر کیا ہی نہیں تھا. اب وہ ناخن کے خواص کو ہاتھ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ قبول ہی نہیں کرتا، کہتے ہیں میں نے غور و فکر ماضی میں کیا ہوا. وہ کہے گا آپ نے کیسے کیا غور و فکر؟ اب وہ جب اپنا طریقے غور و فکر بتاتا ہے وہی ناقص تھا، لیکن اس نے معاشرے کا دین پڑھا ہوا ہے، اس نے اپنے نفسانی دین پڑھا ہوا ہے، وہ دین نہیں پڑھا ہے کہ جو غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پہ شدید ٹکراؤ انسانوں کے درمیان برپا ہوتا ہے. اس لیے آپ اس ترتیب کو دیکھیں جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور بڑی خوبصورت ترتیب ہے. وہ یہ کہ حقائق ہمارے پاس کائنات میں موجود ہیں، آپ ان حقائق کو حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں یا آپ ان حقائق کو عمومی طور پہ غور و فکر کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. لیکن جب حاصل کرتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ کے نفس میں معنی بن جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت تو آپ کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ اس کا معنی آتا ہے، حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہاں پہ سوال ابھرتا ہے ہم حواس کے ذریعے سے دھوکہ بھی تو کھا جاتے ہیں. جیسے تنکے کو آپ آگ لگائیں اور تیز تیز گھمائیں، ہمیں دائرہ آگ کا دکھائی دے گا یا تنکے کو ایک چھوٹی سی کونے پہ آگ لگی ہوئی دکھائی دے گی؟ دائرہ دکھائی دیتا ہے. تو یہاں پہ تو آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں دھوکہ کھا جاتا ہے. ادھر ہم یہ ضابطہ ایجاد کریں گے کہ حواس آپ تک کوئی بھی خبر پہنچ جائے فوراً اعتماد نہ کر لو. آپ گزر رہے ہیں کانوں سے اپنا نام سنا، اب وہ سوء ظن پیدا ہو رہا ہے اس نے تو یہ کہا ہوگا فلاں کہا ہوگا. یا ایک آپ اینڈ ٹائم پہ کسی کے پاس پہنچے ہیں، مثلا بچے ہیں آپ کسی کے ساتھ بڑے مہمان نوازی کرتے رہے ہوں، اب آپ کے بچے پہنچے ہیں وہ کچھ چیزیں لایا ہے، وہ لایا دیگر کے لیے تھا، اس نے انہیں تقسیم کر دی، اس بیچارے کے لیے بچے ہی نہیں. اب ادھر کہ یار یہ تو دیکھو ہم
میں ہی ساری عمر ان پہ خرچ کرتا رہا ہوں اور یہ میرے بچے کو ایک چیز نہیں دے سکے. اب یہ غلط فہمی، یہ حواس اسے دھوکہ دے رہے ہیں. ادھر آ کے ہمیں روایات بھی یہی بتاتی ہے اور عقل انسانی بھی یہ بتاتی ہے حواس تمہیں جو خبر دیں فوراً اعتماد نہ کر لو اس پر. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ حواس صحیح خبر نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ اس لیے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ اسلامی کی آغاز میں ہی یہ بات بیان کی، تم حقائق سے تعلق قائم کر کے حقائق تک پہنچتے ہو. بعض مثلا اگر بکری کا بچہ جو ہے وہ بھاگتا ہے شیر سے، تو یہ اپنے خیالوں میں نہیں بکری بھاگ رہی، وہ خوف محسوس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. مثلا آپ اگر شیر سامنے آ جائے، آپ ڈر کے بھاگیں گے تو آپ کا بھاگنا آپ کہیں گے یہ خیالی طور پہ بھاگ رہے ہیں، یا آپ کے حواس نے، آنکھوں نے جب دیکھا اور پیغام پہنچایا کہ ادھر ایک درندہ، وحشی درندہ شیر کھڑا ہے اور تمہیں چیر پھاڑ کھائے گا، تو اس جگہ پہ آپ کہیں گے نہیں نہیں میرے حواس نے دھوکہ دیا ہے، یا آپ نے حقیقت کو پایا ہے. اسی طرح سے بھوک انسان کو لگتی ہے، خوراک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، تو یہ حقیقت ہے یا یہ ایک وہم و خیال ہے؟ لہذا حتماً حقیقت سے تعلق پیدا حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب جب حواس کے ذریعے سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو معلومات منتقل ہوتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ معنی. اس لیے معنی ہمیشہ آتے کہاں سے ہیں؟ خارجی حقائق سے آتے ہیں. اگر خارج میں کوئی حقائق نہ ہوتے تو ہمارے پاس معنی کی دنیا ہوتی نہ ہوتی. حتیٰ کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں یہ کاٹ دی جائیں، حواس اس کے ظاہری بدن کے حواس قائم نہ رہیں، تب بھی اس کے وجود میں اپنے آپ کے موجود ہونے کی حقیقت کا احساس ہوگا. وہ کہے گا کہ میں اس کائنات میں ایک حقیقت ہوں. وہ اس چیز کا اعتراف قلب کی گہرائیوں سے کر رہا ہوگا اور اس حقیقت کا پانے سے ایک معنی اس کے پاس موجود ہوگا. اس معنی کو بیان کس سے کیا جاتا ہے؟ لفظ سے. بس الفاظ حقیقت تک پہنچاتے ہیں یا معنی تک پہنچاتے ہیں؟ الفاظ کی دنیا مثلا آپ نے حقیقت سے کیا لیے؟ معنی کو ادا کس سے کیا جاتا ہے؟ الفاظ سے. بس الفاظ کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ معنی تک. معنی کہاں پہنچائے گا؟ حقیقت. لیکن آیا الفاظ معنی بن سکتے ہیں؟ نہیں. آیا معنی حقیقت بن سکتی ہے؟ نہیں. لہذا بعینی حقیقت معنی کی صورت میں آشکار ہو سکتی ہے. معنی جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے آشکار ہو سکتے ہیں. اب کائنات کے اندر حقائق ہیں. انسان ہے خود، اس کی حقیقت ہے، کائنات کی حقیقت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عمل صالح ہے، عمل سیئہ ہے، اسی طرح سعادت ہے، ہلاکت ہے. یہ سارے کے سارے اس کائنات میں حقائق ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان حقائق کے معانی کو قرآن میں بیان کیا ہے. وہ حقائق تو اٹھ کے نہیں آ سکتے نا، الفاظ اور معانی. اس لیے قرآنی معانی اور معارف کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ حقائق تک پہنچاتے ہیں. ان حقائق کو تعویل کہا جاتا ہے. ان معانی اور معانی کے بیان کو تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا تفسیر جو ہے وہ الفاظ اور معانی کی دنیا کے ساتھ تعلق رکھے گی. تعویل کیا ہے؟ وہ یہ خارجی حقائق ہے کائنات کی. اس لیے اب آپ آئیں آگے دیکھیں. اس لیے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محکم کی بھی تعویل ہے اور متشابہ کی بھی تعویل ہے. اس لیے آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن قَبِيلِ الْمَفَاهِيمِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِالْأَلْفَاظِ کہ یہ تعویل مفاہیم یعنی معانی کی دنیا سے نہیں تعلق رکھتی، کیونکہ تعویل خارج میں موجود حقائق ہیں. بس خارج میں جو موجود فرشتہ ہے جبرائیل، اس کا معنی ہم حاصل کریں گے اور معنی کو بیان کرنے کے لیے لفظ کریں گے ایجاد. لفظ کے ذریعے سے معنی تک رسائی ہوئی. معنی کے ذریعے سے کس کی طرف اشارہ ہوا؟ خود فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف. ادھر تعویل کیا کہلائے گی؟ یہ جبرائیل جو خارج میں موجود ہے یہ اس کی تعویل حقیقی ہے. اس لیے آگے مثالیں بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں، لیکن ہم پہلے ان کے نظریے کو جاننے کہ انہوں نے تعویل سے کیا مراد دی ہے. آگے بیان کرتے ہیں کہ من قبیل مفاہیم کی دنیا سے تعویل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان مفاہیم کے اوپر الفاظ کے ذریعے سے دلالت ہوتی ہے اور یہ مفاہیم الفاظ کے معنی ہیں اور یہ معنی تعویل کہلاتے ہیں. بل ہی من الامور العینیۃ المتعالیہ کہ یہ تعویل یہ امور عینیہ اور متعالیہ ہے. من ان یحیط بها شبکات الالفاظ اور ان کے جو امور عینیہ ہے ان کا احاطہ کس کے ذریعے سے کیا گیا ہے؟ الفاظ نے ان کے ذریعے سے احاطہ کیا، یعنی الفاظ معنی کو پہنچاتے ہیں اور معنی ان ہمارے پاس امور عینیہ تک پہنچتے ہیں.
اچھا یہ مفاہیم کہاں سے آئے ہیں؟ بل ہیہ ضمیر مفاہیم کی طرف پلٹائیں بہتر ہے. امور عینیہ سے کیا حاصل ہوئے ہیں ہمیں؟ مفاہیم. بل ہیہ من الامور العینیہ، یہ مفاہیم کس قبیل سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ امور عینیہ سے آئے ہیں. اور ان معانی کے ذریعے سے الفاظ کے یہ جتنا آپ نظام دیکھتے ہیں، یہ الفاظ ان معانی کو ہمارے سامنے آشکار کرتے ہیں. وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَيْدِ الْأَلْفَاظِ، اللہ نے الفاظ کے ذریعے سے، قید الفاظ کے ذریعے سے ان معانی کو قید کیا ہے، معانی کو گرفتار کر کے لایا. کون پکڑ کے، کس کے ذریعے سے اللہ ان معانی کو پکڑ کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے. یعنی الفاظ کے زندان میں معنی کو بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. تو معنی لے لو، معنی کے ذریعے سے تعویل کو جاننے کی کوشش کرو. اچھا آگے دیکھیں، لِتَقْرِيبِهَا مِنْ أَذْهَانِنَا، یہ کیوں اللہ نے الفاظ کے ذریعے سے؟ کیونکہ ہم تعویل جب تک اس سے وجودی تعلق خارج میں نہ پیدا کر لیں تب تک تو اس کا صحیح طرح سے ہم احساس نہیں کر سکتے. معانی کے ذریعے تعقل ضرور کر سکتے ہیں، معانی کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے. مثلا ایکسیڈنٹ برے طریقے سے، تیز رفتاری کا نتیجہ ایکسیڈنٹ کا ہونا. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ کیا ہو جائے گا؟ تعویل. لیکن ایکسیڈنٹ کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، اس معنی کے ذریعے سے ہم اس نتیجے کو پہلے لے لیں اور غور و فکر کریں تو یہ معنی کے ذریعے سے ایک حقیقت ہمارے پاس آشکار ہو جائے گی، اور ہم پھر اس حقیقت کو جان کے پھر برتاؤ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. بعض اوقات تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، بعض اوقات بچنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ اس نتیجے کے جو اسباب ہے اسے فراہم ہی نہ کیا جائے، کس برے نتیجے تک میں پہنچوں. جیسے میں تیز رفتار کیوں میں ایک سواری چلاؤں کہ اس نتیجے تک میں پہنچ جاؤں اور برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو مثلا. لہٰذا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقائق کو الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا ہے. اس لیے انما قیدہ اللہ سبحانہ، اللہ نے ان معانی کو مقید قید کیا ہے بقید الالفاظ، الفاظ کے ذریعے سے. کیوں؟ لتقریبها من اذہاننا، تاکہ یہ جو حقائق ہیں کیا ہو جائیں؟ ہمارے اذہان کے قریب آ جائیں. بعد التقریب، کہ جتنے قریب آ سکتے ہیں انہیں قریب لے آئیں. یعنی حقائق کو پکڑ کے اللہ معنی کے ذریعے ہم تک پیش کر رہا ہے. اب ذہن جو ہے وہ قریب ہی آ سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ذہن کر سکتا ہے؟ وہ تو ہم نے جب اس سے تعلیم، مثلا آگ لگی ہوئی ہے اور آگ ہم دور سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی ابھی معلومات ہیں، ذہن اس کے ذریعے سے ادھر جو تباہ کاری ہو رہی ہیں ان تباہیوں کے قریب آ رہا ہے. لیکن ایک بندہ آگ کے اندر جا کے گرفتار ہو جاتا ہے، اس نے اس سے جا کے تعلق قائم کیا، وجودی تعلق جا کے قائم کیا. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کے حقائق وہ معانی کے ذریعے معنی کو الفاظ میں مقید کر کے ہمارے پاس پیش کیے ہیں. اب یہ معنی کیونکہ بہت بلند ہے، یعنی حقائق بہت بلند ہیں تو معنی بھی بلند ہوں گے، اور وہ بلند معانی اس کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے اب اللہ نے کون سے الفاظ استعمال کیے. یعنی یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ الفاظ آیا معنی کا کاملاً احاطہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس لیے الفاظ جتنا احاطہ کر سکتے تھے وہ کیا. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک عقلی معنی ہو تو ایک لفظ کے ذریعے سے کاملاً ادا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اگر میں اصطلاحی دنیا سے ایک لفظ بولوں واجب الوجود، اب واجب الوجود کہنے سے ایک معنی کاملاً حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ضروری کیا چیز ہے کہ وہاں پہ میں وضاحت کروں. مثلاً کیا وضاحت کروں؟ اب میں ایسے الفاظ لے کے آؤں جس سے آپ کو معنی سمجھ آ سکے. مثلا میں کوئی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں یار علم جو ہے نا وہ تب تک آپ کے لیے حیات ہے جب تک جاری ہو. ٹھیک ہے یار، کیا مطلب اس کا؟ علم تب تک حیات ہے جب تک جاری ہو آپ کے. تو پھر میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے پانی دیکھا ہوگا، اگر پانی ایک جگہ پہ بہت بڑا ذخیرہ پانی کا ہے، اگر وہ کھڑا رہے تو بدبو دینے لگتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر پانی ادھر سے جاری ہو، نکلتا رہے، آتا رہے، آئے اور جاتا رہے، آتا اور جاتا رہے، تو پانی میں کبھی بدبو پیدا ہوگی؟ پانی میں ایک زندگی دوڑ آئے گی. اسی طرح علم ایک جگہ جم ہو جائے اور علم نہ صادر ہو، علم دوسروں تک نہ پہنچایا جائے، وہ علم آپ کو ضرر دینا شروع کر دے گا. اب یہ جو میں نے مثال دی ہے اس سے یہ عقلی مطلب سمجھ آ گیا یا نہیں؟ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقائق کو جب بیان کرنا چاہا اور ان کے معنی سامنے پیش کیے، معنی کے قالب میں ڈھالا، حقائق کو معنی کے قالب میں اور معنی کو الفاظ کے قالب میں ڈھالا، تو یہاں پہ اب بہت بڑے عقلی مطالب ہیں. تو ان عقلی مطالب کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات
ضرب الامثال پیش کرنے پڑے، بعض اوقات واقعات سنانے پڑے، بعض اوقات کوئی اور اسلوب الفاظ یا کلام اختیار کرنا پڑا تاکہ ذہن کے قریب ہو جائے معنی، اور جب ذہن کے قریب ہو جائے تو عقل و فکر کر کے معنی کو انسان لے لے گا، اور جب معنی کو لے لے گا تو حقائق ایک بڑی حد تک اس کے فہم میں آ جائیں گے، بس وہ فہم میں آنے کے بعد ان سے تعلق قائم کرنا چاہے گا۔ مثلا ہمیں یہ پتہ لگے فرشتہ ایک ہوتا ہے، ہم نے آج تک کوشش کی فرشتے سے تعلق قائم کریں، جنوں سے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، اکیلے بندہ لیٹا رہے تو جن سے ہمارے ہاں رابطہ فوراً ہو جاتا ہے، تو توہمات کی دنیا میں ہمارے ہاں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جن چمٹا ہے، کوئی فقر آ جاتا ہے کہتے ہیں یہ جنات ہیں، کوئی اپنی حماقتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں جنات ہیں۔ جنات تو اس طرح سے ہیں نہیں، ضرور ان کا وجود ہے جنات کا، اور مخلوق ہے اللہ کی، اس کا اپنا نظام ہے جیسے انسانوں کا نظام ہے۔ بہت قلیل شاذ و نادر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جنوں کا کوئی انسانوں سے گہرا ربط قائم ہو جائے، لیکن فرشتوں کا تو ربط ہے ہمارے ساتھ۔ ہم نے کتنی کوشش کی فرشتوں کے ساتھ ربط اور تعلق قائم کرنے کی، ہمارے کندھوں کے آس پاس بھی کئی فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، دو فرشتے نہیں ہیں، کاتبین جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو جمع تین یا تین سے بیشتر کو کہتے ہیں، اس لیے کئی فرشتے ہیں ہمارے پاس۔ سلام کرتے ہیں، اوپر سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مومن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے تو جب تک ایک مومن کا دوسرے مومن کے ہاتھ میں ہاتھ رہتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، راتوں کو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یا اولیاء کی، اس جگہ کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں سے تو اللہ نے کائنات کو بھرا ہوا ہے۔ اب ہمیں جب ایک پتہ لگ گیا ایک خارجی حقیقت ہے فرشتہ، اور اس کے معنی کو اللہ نے ہمارے سامنے الفاظ کے ذریعے پیش کیا ہے، اب اس کی قدرت کو بیان جب روایات نے کرنا چاہا تو کیسے بیان کریں؟ آپ مجھے بتائیں۔ فرشتے کے پاس بے پناہ مثلا ایک بڑا فرشتہ ہے، ہر فرشتہ قدرت کا بے تحاشا قدرت کا مالک نہیں ہوتا، بڑے فرشتے جیسے مثلا جبرائیل علیہ السلام۔ اب جبرائیل علیہ السلام کی قوت بہت زیادہ ہے، تو اس قوت کو کیسے بیان کیا جائے؟ ایک عرب بدو آ جاتے ہیں دہی ماحول سے، مثلا اٹھ کے چند افراد آپ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں فرشتہ کیسا ہوتا ہے، کیسے جواب دیں؟ آپ کے مجرد ہوتا ہے، وہ کہیں گے مجرد کسے کہتے ہیں؟ آپ پھر اسے مجرد کی پھر تفصیلات بتانا شروع کر دیں گے کہ اسے عقل بھی کہا جاتا ہے، کہیں گے عقل سے پھر کیا مراد ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مثلا تم ایک بندہ دیکھو، اس کے 1000 پر ہوں، اور 1000 پروں کے اندر ایک پر مشرق سے مغرب تک ہو، اور صرف اس کے ایک اٹھان ہو تو وہ سورج اور چاند کو بھی لپیٹنے میں لے جائے، اب کچھ اس کے لیے قریب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی قوت؟ تو فرشتوں کے پروں کا جو تذکرہ روایات میں وارد ہوا ہے، فرشتوں کے دیگر جو مادی اور صاف وارد ہوئے ہیں وہ اسی باب سے ہیں، نہ کہ جبرائیل علیہ السلام ایک ہے، وہ مشرق سے مغرب تک یوں ایک وجود چھایا ہوا ہے، اس کے یوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور اس کی کچھ ٹانگیں ہیں کبوتر جیسی، کچھ چونچ ہے وہ قاب جیسی، نعوذ باللہ، اس طرح کی چیز بنا کے پیش کر دیا جائے۔ وہ ادھر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ضرب الامثال یا تمثیل، اس کا اسلوب اختیار کیا گیا، وَإِلَّا مجرد کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر بیان کیا جائے عقلی لذت کسے کہتے ہیں؟ عقلی طور پہ انسان کو جب لذت حاصل ہوتی ہے اندر سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ عجیب خوشی کوئی بھی نہیں محسوس کر سکتا اگلا بندہ۔ مثلا سائنسدانوں کی میں دنیا سے ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا۔ آرشمیدس سے ایک سائنسدان گزرا ہے، میٹرک کے لوگوں کو بڑا تنگ کرتا ہے یہ آرشمیدس، کیونکہ پیپر میں آنا ہوتا ہے، اس کا رٹا لگتا نہیں ہے، تو اس لیے سب کو وہ ذہن میں نام رہ جاتا ہے یار کوئی تھا بندہ آرشمیدس، اس نے کچھ ایجاد کیا تھا۔ اب وہ غور و فکر کر رہا ہے مادی دنیا کے ارتباط میں، ایک ایٹم کا دوسرے ایٹم سے یا ایک شے کا دوسرے شے سے ارتباط، اور اسے حل کرنا چاہے۔ مثلا اتنی بڑی کشتی ہے، میں ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، ممکن ہے کہ یہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھتی ہو، کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا پانی میں ڈالیں وہ ڈوب جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے آپ اپنے بدن کو اندر ڈالیں ڈوب جائے گا یا نہیں؟ لیکن لاکھوں ٹن کی جو کشتی ہے وہ ڈوبتی ہے۔ وہ پریشان بیٹھا ہے یار یہ کیوں نہیں کشتی ڈوبتی، لکڑی کیوں نہیں ڈوب رہی، یہ پلاسٹک کیوں نہیں اس کے اندر ڈوب رہا، یہ چیزیں ڈوب جاتی ہیں۔ اب غور و فکر کر رہے ہیں تو نہاتے ہوئے بھی غور و فکر کر رہا تھا، اس کے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مسئلہ حل ہوا تو وہ خوشی میں بغیر کپڑے پہنے بھاگنا شروع کر دیا اس نے،
اتنی اس کو خوشی اندر سے محسوس ہوئی، تو اگلے نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، اس دنیا سے باہر لایا ہے کہ تم اپنی حالت تو دیکھو کیسی ہے۔ اب انسان کو بعض اوقات خوشی عقلی طور پہ جو حاصل ہوتا ہے انسان کو، اس طرح سے بہت کثیر خوشی ہوتی ہے، مادی خوشیاں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ اسی طرح سے علمی دنیا کے اندر مسائل ہیں جو معرفت کی دنیا کے مسائل ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین تھکاوٹ ہوتی تھی تو نماز ظہر پڑھتے تھے یا اس کے نوافل، تو سکون محسوس کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو نماز جو ہے وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، خاشع بنے گے تو کبیرہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کبیرہ رہے گی، ہمارے لیے لذت نہیں ملے گی۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اب عقلی لذت کسی بچے کو سمجھائیں، کیسے عقلی لذت ملے؟ مثلا ایک بندہ اس نے ساری عمر کسانوں فیکٹری میں کام کیا ہے یا اس نے کھیتوں میں کام کیا ہے، وہ آج ایسے کہتے ہیں میں نے تو سارے ذائقے اٹھائے ہیں۔ یہ عقلی لذت کیا ہوتی ہے جو آپ بیان کر رہے تھے؟ آپ اسے طرح طرح سے بتائیں وہ نہیں سمجھے گا۔ آپ کہیں گے اچھا تمہیں سب سے اچھی کون سی خوراک لگتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے مثلا مرغ مسلم اچھا لگتا ہے، یا ساگ روٹی مثلا بڑی اچھی لگتی ہے۔ کہا کہ اچھا اگر فلاں جگہ اس کی بنی ہو، ایک مشہور جگہ کہ پھر تو کیا ہی بات ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ایسے اس کے ساتھ مثلا مکھن بھی ہے، فلاں چیزیں بھی کہیں گے پھر تو کیا ہی اس کی بات ہے، میں تو ساری چیزیں چھوڑ کے ادھر جانا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس طریقے سے اس کی لذت کو بیان کی ہے، نہ کہ اس کے پیچھے کوئی مادی چیز ہے۔ جیسے عقلی لذت کوئی مادی چیز نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہیں یار اس سے بھی زیادہ عقلی لذت میں لذت ہے، یہ جو تمہیں کھانے کھا کے اور یہ جو تمہیں اپنی ضرورت کو محسوس کر کے لذتیں اٹھا کے جو ملتا ہے، اس سے بھی لذیذ تر چیز ہے۔ اب وہ کہے گا اچھا وہ لذیذ تر چیز ہے تو وہ ملتی کیسے ہے؟ آپ طریقہ کار بتائیں گے۔ اس طرح اس کے اندر رغبت لذت کی پیدا ہو جائے گی کہ اس لذت کو چکھ سکیں۔ اب آئے آپ قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم نے اب ان حقائق کو، عقلی لذت ایک حقیقت انسانی وجود میں رکھتی ہے یا نہیں جب حاصل ہوتی ہے، اب اس کو اگر بیان کرنا ہو تو آپ کے پاس کون سے الفاظ ہیں جس سے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ ڈھونڈ کے ذرا الفاظ لائیں، اور الفاظ اس طریقے سے لائیں کہ وہ معنی اس کو اتنا قریب کر دے کہ رغبت اس کے وجود میں پیدا ہو جائے۔ آپ کہیں گے یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، میں تو جو الفاظ لاتا ہوں وہ اور اسے اگلے کو الجھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طور پہ معجزہ بنایا کہ قرآن نے جب الفاظ استعمال کیے تو وہ معنی اس طریقے سے انسان کے قریب آ گئے کہ اس کے وجود میں یا رغبتیں بڑھ گئیں یا خطرات سے اس کے اندر خوف اور خطر پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ایک عام انسان کی بس سے باہر ہے۔ آپ ایک عقلی مطلب ایک لائن کے اندر کبھی بیان کر کے دکھائیں اور اگلا سمجھ بھی جائے۔ آپ کوشش کرتے رہیں کہ کئی گھنٹے بیٹھے رہیں گے، نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر کسی کو یہ بیان کرنا ہو، اب میں اس واقعے سے جو مثال دے رہا ہوں اس سے یہ فوراً نہ سمجھے کہ یہ نظریہ بھی میں اپنا بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم اپنے مورد میں اس کو پڑھیں گے، لیکن میں سمجھانے کی خاطر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ بیان کرنا ہو کہ بچے سے پوچھے تمہارا دشمن کون ہے، وہ پہلے فوراً کہے گا میرا بھائی، کیونکہ ساری چیزیں میری یہ کھا جاتا ہے، چیزیں میرے کپڑے یہ پہن لیتا ہے، چیز مجھ سے یہ چھین لیتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تمہارا بھائی دشمن تھوڑی ہے۔ پھر اسے کہیں اچھا پھر بتاؤ تمہارا دشمن کون ہے، وہ بہت سوچ بچار کر کے کہے گا اچھا فلاں لڑکا میرا دشمن ہے۔ آپ بڑے انسان سے پوچھتے ہیں تمہارا دشمن کون ہے، وہ کہے گا فلاں حسد مجھ سے کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ آپ کہیں گے دیکھو تمہارا حقیقی دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا دشمن ہے، آج تک نظر تو آیا نہیں ہے، شیطان ہے۔ وہ کہیں یہ کون سا دشمن ہے؟ اب وہ یہ مطلب نہیں سمجھ پا رہا۔ آپ ایک اسے واقعہ سنائیں، دیکھو جب تمہارے جد کو خلق کیا گیا تھا تو جیسے ہی خلق کیا تو وہاں پہ یہ ابلیس آ گیا، کہا کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، میں اس کو قتل کروں گا، یہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہوگا میں اسے بہکا دوں گا۔ اچھا وہاں پہ اب آپ کے جد کو سمجھ نہیں آئی تو اب دونوں ساتھ رہنا شروع ہو گئے، زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ کے بڑے نیک اور پاکیزہ جد تھے، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک دن اس نے جھوٹی قسم کھا لی۔ اب وہ کوئی دشمنی کا پہلو ہی نہیں تھا، جھوٹی قسم کھائی اور کھانے کے بعد ان کی عزت ان سے چھین لی، عزت چھین لی، اب وہ بے دون عزت ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ اسے بتا رہے ہیں دشمن وہ ہوتا ہے جو تمہاری عزت چھین لے، دشمن وہ ہوتا ہے جو تمہیں گمراہ کر دے،
دشمن تمہارے ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے، وہ تمہاری ٹو میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم صراط مستقیم پہ چلو گے تب بھی خطرے میں ہو، تم مسجد میں ہو، تم بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں ہو، تم حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہو تب بھی خطرے میں ہو، وہ تو صراط مستقیم پہ ہی تو آتا ہے۔ یہ اب واقعہ اگر اس طریقے سے نہ تمثیل کیا جائے، آپ بتا سکتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقے آپ الفاظ لے آئیں تاکہ ایک عام بندے کو آپ سمجھا سکیں۔ ایسے یہ اسباب بنتے ہیں کہ قرآن کریم کے کہ ادھر آپ یہ الفاظ دیکھیں، بقید الالفاظ تقریبہا من اذہاننا، کہ ان کے قریب کرنے کے لیے معانی کو اذہان سے بعد تقریب فاہیہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے الفاظ استعمال کیے؟ کل امثال تضرب، کہ اللہ تعالیٰ نے تضرب بعض امثال ہیں جنہیں پیش کیا جاتا ہے، لیقرب بہا المقاصد، تاکہ ان کے ذریعے سے مقاصد حیات یا مقاصد بیان کیے جا سکیں، وتوضح، اور یہ وضاحت آ کے کرتی ہیں، بحسب ما یناسب فہم السامع، کہ سننے والے کا جو فہم کا لیول ہے اس سے جو مناسبت رکھتی ہے اس سے وہ سمجھ سکے۔ کما قال تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والکتاب المبین ان جعلنا، سورہ زخرف آیت نمبر 4 ہے، ان جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو کیوں قرآن عربی قرار دیا؟ جعلناہ یعنی اس کتاب کو کیا قرار دیا؟ قرآنا عربیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم تعقل کر سکو۔ تم تو ان حصی معنوں سے حص کے دائرے میں رہ گئے تو صحیح معنی لوگے، تعقل کرو گے تو صحیح معنی لوگے، اس معنوں کو پھر آگے بڑھاؤ۔ اللہ نے عقل کا گوہر تمہیں دیا ہے، تمہیں ٹھیک ہے امثال کے ذریعے سے، ضرب الامثال ہیں، تمثیلات کے ذریعے سے، قصص کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے قریب کر کے معنی کے رکھ دیے، معنی اذہان کے قریب ان اسلوبوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے، لیکن ان معنی کو تم نے کس طرح سے لینا ہے؟ اب عقل کا ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرو، لعلکم تعقلون، جو تعقل نہیں کرتا وہ نہیں سمجھتا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ کتاب تو ام الکتاب میں ہمارے پاس موجود ہے، لدینا، وہ ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، علی حکیم کے پاس کے لیے یہ موجود ہے، لعلی حکیم۔ تو وفی قرآن میں تصریحات، قرآن میں تصریحات بھی ہیں، وتلویحات بہذا المعنی، کہ یہ جو معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، قرآن میں کئی جگہوں پہ اس طرف تلویحات یعنی اشارات بھی موجود ہیں، اور صراحتاً بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم جو تمہارے لیے معنی ذکر کر رہے ہیں یہ معانی بلند معانی ہیں، اور امثال تمہیں پیش کرتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، مختلف طرح کے تمثیلات پیش کرتے ہیں تاکہ ذہن کے قریب یہ معنی آ جائے، اور ذہن کے قریب جب معنی آ جائے تو تعقل کر کے تم اسے حاصل کر لو۔ اگر تعقل، تدبر، تفکر نہیں کرو گے یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یہ تو پورے قرآن کی بات ہے، یہ بعض قرآن کی بات ہے، یعنی پورا قرآن تدبر سے تعلق رکھتا ہے، بدون تدبر آپ کسی واقعے کو نہیں لے سکتے۔ ہمارے ہاں یہ عام سمجھا جاتا ہے، یار میں نے ترجمہ پڑھا تھا، اگر آپ بیان کر رہے ہو میں نے بھی ترجمہ پڑھا تھا، اس سے تو یہ نہیں محسوس ہوتا، اس سے تو تم نے کہاں تدبر کیا، تم نے تو تدبر نہیں کیا، تم نے تو دیکھا ترجمہ اور جو تمہارے ذہن نے لیا سو لے لیا، تم اس کو لینے کو کہہ رہے ہو میں نے تدبر کیا۔ سائنس کی کتابوں میں تو 10 گھنٹے لگاتے ہو، اور ادھر تدبر سمجھتے ہو ترجمہ مجھے پڑھ کے ایک دفعہ جو ذہن میں آ جائے وہ بس میں نے تدبر سے معنی لیا ہے۔ نہیں، یہ تمہارے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہ تالے کی چابی تدبر ہے، تم دل کا تالا نہیں کھولو گے تو آیت نہیں کھلے گی۔ بالفاظ قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں دل میں تالا موجود ہے، اس تالے کو پہلے کھولو، پھر وہ قرآن کا معنی تمہارے فہم میں آئے گا، وَإِلَّا فہم میں نہیں آئے گا، زبان سے الفاظ جاری ہوتے رہیں گے، اور وہ تدبر کرو گے تو وہ معنی حسب توفیق تمہیں مل جائے گا۔ اس کو پھر علی انک قد عرفت فیما مر من البیان، کہ پیچھے جو گزر چکے آپ جان گئے، ان القرآن لم یستعمل لفظ التعویل فی الموارد التي استعملها الا فی المعانی الذی ذکرناہ، قرآن میں جہاں جہاں پہ لفظ تعویل آیا ہے، الموارد التي استعملها، وہ موارد جن کو قرآن نے ذکر کیا، جن میں لفظ تعویل ہے، وہی 16 موردن علی ما عدت، علامہ فرماتے ہیں میں نے پرانی آیات میں تعویل کا لفظ تلاش کیا ہے،
تو کتنی جگہوں پہ یہ مجھے پایا ہوا دکھائی دیا ہے؟ 16 جگہ پہ۔ ان 16 کے 16 موارد میں تاویل کا معنی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی امور عینی خارجی، کوئی اور معنی مراد نہیں لیا گیا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔